تو خیر لیکن ہمارے یہاں اس کے برعکس ہی ہو رہا ہے نا, جو مطلب لوگ جو ہیں وہ اگین وہیں آ جاتے ہیں کہ بس ہمارا خدا جو ہے وہ بالکل صحیح خدا ہے, باقی سب غلط ہے. ایک سیلف رائچسنس قسم کی آ گئی, اور اسی کو ہم انتہا پسندی کہتے ہیں. ہاں, انتہا پسندی یوں کہ وہ جو ابھی آپ نے بات کہی کہ ہم اپنی بات کو تھوپنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں ڈائلاگ کا عمل رک گیا ہے, مکالمہ رک گیا. ہاں, یہ صرف جہالت ہے, یہ جہالت ہے. مکالمے کا عمل جب رک جائے گا تو زندگی کا سفر رک جائے گا. جہاں مکالمے کا عمل چلے گا وہاں زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ نے مختلف ممالک کے اندر جو ہے خطوط بھیجے, ڈائلاگ کا پروسیس کیا ہے. یہ نہیں کہ پاور میں آ گئے ہیں تو اب آپ دوسرے اطراف کے ممالک پہ حملہ آور ہو جائیں. نہیں, آپ نے ڈائلاگ کا پروسیس جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ مکالمہ کریں, مکالمے کے ذریعے سے زندگی جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے. اچھا سر, ہم لوگ میں تھوڑا سا رخ بدلوں گا ادھر. ہم لوگ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جیسے 9/11 کا جو واقعہ ہوا اس میں ہم نے کہا کہ اس میں چند لوگ ملوث تھے اور سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں. اسلام جو ہے ایک امن پسند دین ہے. تو جب وہاں مغرب میں یا دوسرے ممالک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے یہ فلم کا ہو گیا یا وہ ڈنمارک میں وہ کارٹونز کا ہو گیا, وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کی یہ عکاسی نہیں کرتا. یہ کچھ لوگ ہیں جو ایک ہمارے یہاں ایک قانون ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا, اس کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارا ریاکشن جو ہوتا ہے وہ تو چلے اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا, ہمارا ریاکشن اس کے بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں ابھی ایک سیاستدان نے انعام رکھا, ہاں بالکل ہے نا صاحب, تو وہ ایک فرد کا عمل ہے. لیکن آج جو ہے وہ امریکہ کے اندر اس کے اوپر جو ہے ہمارے صدر مملکت سے احتجاج کیا گیا. سر اس لیے کہ وہ جو شخص جنہوں نے کیا وہ خود گورنمنٹ میں منسٹر ہے نا. اگر آپ اور میں یا کوئی کر دیتے تو شاید اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے. دنیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ پرتشدد واقعات جو ہو رہے ہیں, دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, اس سے ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے. تو آپ ایک فلم لاتے ہیں, اس فلم کے اوپر اپنا کنٹرول چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے, تو آپ اس آزادی کے ذریعے سے پوری مسلم دنیا کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں. سر لیکن یہ تو اگین انڈیویجول کا ایکشن ہے نا, اس میں سرکار تو نہیں ملوث ہے. اگر سرکار ملوث نہیں ہے تو سرکار اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ تو وہاں کا تو قانون ایسا ہے نا کہ وہاں کے قانون میں کوئی بھی انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے. قانون میں اگر یہ آزادی ہے کہ جسے جو چاہیں آپ کہہ دیں, قانون میں اگر یہ آزادی ہے جسے جو چاہیں کہہ دیں, تو یہ معاملہ بہت دشوار طلب ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ پھر قانون بدلنا چاہیے نا. ہاں, اس کے لیے ہم نے بات کی ہے اور یہ OIC کا اجلاس بلایا گیا ہے. ہم نے اس میں یہی مطالبہ بھی کیا ہے اور OIC کو یہی ڈائریکشن بھی دی ہے. یعنی ابھی متحدہ علماء فورم جو وجود میں آیا اور ملی یکجہتی کونسل جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی, تو اس میں تمام علماء نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ OIC کے فورم سے اقوام متحدہ میں قانون سازی کی جائے کہ خاتم النبیین نہیں, ہر نبی اور ہر آسمانی صحیفے کے لیے اگر کوئی حرف غلط حرف کا استعمال کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو قانون کے دائرے کے اندر لایا جائے. اس لیے کہ ہر نبی محترم ہے, ہر آسمانی صحیفہ, ہر آسمانی کتاب محترم ہے. ہم خاتم النبیین کے پیروکار ہیں, لیکن ہم تمام انبیاء ما سبق کے اوپر ایمان لائے. ہم ہر نبی کا احترام کرتے ہیں. تو لہٰذا اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ علماء نے جو ہے وہ مطالبہ بھی کیا ہے اور OIC جو ہے اس ڈائریکشن میں کام بھی کر رہی ہے. لیکن سر UN میں اگر آپ کوئی UN قانون بھی لاتی ہے تو وہ obligatory تو ہوتا نہیں ہے نا. مطلب وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے جیسے ہماری پارلیمان ہے وہ اکثر قراردادیں نکال دیتی ہے, ان قراردادوں پہ کوئی عمل تو نہیں ہوتا. اگر UN بھی ایک کوئی لا نکال دے تو وہ تو ہر ملک کا اپنا قانون جو کہے گا اس پہ ان لوگوں کو فالو کرنا پڑے گا. UN نکالتی رہے. قانون کے دائرہ کار میں تو یہ ہے کہ UN جو ہے اگر آج وہاں کے اوپر قانون کے تحت کسی ملک پہ پابندی لگا دیتا ہے تو اس کا اقتصادیات بگڑ جاتا ہے. تو اگر قانون سازی کے اندر یہ تمام پہلو رکھنے پڑیں گے کہ اگر کسی ملک کے اندر کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے تو اس کی اقتصادیات کے اوپر پابندی لگائی جائے تو اس کا توازن بگڑے گا, اسے جھکنا ہوگا, اسے کنٹرول کرنا پڑے گا.
ایسا نہیں ہے کہ یو این او ربر اسٹیمپ ہے. یو این او جہاں چاہتی ہے وہ قانون پہ عمل بھی کرواتی ہے. لیکن وہ تو چھوٹے ملکوں پہ زیادہ امپیکٹ آئے گا نا, جو اتنی بڑی اکانومی ہے جس پہ سارا دنیا ڈپینڈنٹ ہے, اس پہ کیا عمل؟ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ امریکہ کے اوپر سینکشنز لگا دیں یا یورپ کے اوپر سینکشن, ایسا تو ہو نہیں سکتا نا. میں آپ سے کہتا ہوں اگر آج تمام عرب کنٹری جو ہیں وہ آئل کو بند کر دیں, تو پہلے کیا تھا نا انہوں نے, کر دیں, جرت نہیں ہے, اس لیے کہ بادشاہ میں کبھی جرت نہیں ہوتی. بادشاہ ڈرپوک ہوتا ہے, وہ اپنی کرسی بچاتا ہے, اس میں حمیت نہیں ہوتی. حمیت عوام میں ہوتی ہے, حمیت کلمہ گو کے اندر ہوتی ہے. تو او آئی سی کا اجلاس تو بلا رہے ہیں, لیکن کریں بند کیوں نہیں کرتے؟ جب کریں گے تو ڈائیلاگ ہوگا. لیکن اگر بند کرنے پہ ان کا اپنا بھی تو سروائیول امپیکٹ ہوتا ہے نا. ہاں تو کوشش, مطلب یہاں کے اوپر آپ یہ عزم تو کریں. عشق کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو اس عشق کے اندر فاقہ کشی بھی آ جاتی ہے. انٹرسٹنگ چیز, لیکن وہ فاقے جو ہیں وہ عوام کرتی ہے, جو حکمران ہوتے ہیں تو وہ تو کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن میں ایک اور اس کا پہلو دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر ہم یہودی قوم کے اوپر آتے ہیں, تو آج سے اگر ہم جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی 1945 میں, تو یہ قوم وہ تھی جو مطلب ریوائلڈ تھی, مطلب لوگ اس کو ناپسند تھے, کوئی ملک نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. لیکن لاسٹ 70 ایئرس میں, پچھلے 70 سال میں, انہوں نے اپنے لیے ملک بھی بنا لیا, اپنی عزت بھی کرا لی, ڈر بھی ڈال دیا دوسروں کے اوپر, اور ایک 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سمجھیں 6 ارب لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں. 2 ارب مسلمان ہیں, وہ اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر سکتے. نہ انہوں نے کوئی بوم مارا, نہ کوئی وہ سوئسائڈ بومنگ کی, نہ انہوں نے کوئی پلین کو ہائی جیک کیا. لیکن جن جن ملک میں تھے وہ انہی کے ملک میں رہتے ہوئے وہاں قانون بدلے اور اپنے انوینشنز جو ہیں اس سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لائے, پریفرنس دیا. میرے خیال میں بہت کم ایسی چیزیں ہیں اس وقت جس میں کوئی یہودی کنیکشن نہ ہو, چاہے وہ سائنس ہو, آرٹ ہو, لٹریچر ہو. یہاں بھی کی بات کو یہاں روک کے سوال کر رہا ہوں آپ ہی سے کہ وہ اس مقام تک آئے کیسے. 2 چیزوں پہ انہوں نے کنٹرول کیا, 2 چیزوں پہ, ایک ایجوکیشن, ایک اکنامی. مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں, پھر میں وہی کہتا ہوں, لیکن اگر مسلمان ممالک حکمران طبقہ ایجوکیشن اور اکنامی کو اسٹرانگ کر دے گا تو پھر یہ بھی کنٹرول آئے گا اس کا. لیکن نہ تو ہم, آپ پاکستان میں دیکھیے ایجوکیشن کا ریٹ کیا ہے. پاکستان میں ایجوکیشن کا ریٹ آپ کے سامنے ہے. گورنمنٹ ایجوکیشن پہ کتنا بجٹ لے کر آتی ہے؟ نہیں لاتے, نہیں لے نہ کر. لینے, اس لیے کہ اگر یہ پڑھ لے گا تو ہماری کرسی کیسے بچے گی؟ جب تک قوم جاہل رہے گی حکمران جو ہے سروں پہ حکمرانی کرتا رہے گا. اکنامی اچھی ہو جائے گی تو ہمارے دروازے پہ کون آئے گا؟ یہ غلام بنانا چاہتے ہیں, یہ فقیر بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے فیوڈلزم ہی ہے نا, فیوڈلزم. ناظرین ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.